دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، چینی صدر کا بڑا بیان۔ شی جن پنگ نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے دیر سے سیکھا۔ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا، ہر ایک کا سورج غروب ہوا، طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے۔ واشنگٹن واپسی کا مقصد جنگ بندی نہیں، بات اس سے زیادہ بڑی ہے۔ امریکی صدر نے فرانسیسی صدر کے دعوے کو غلط ثابت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان صرف جنگ بندی نہیں بلکہ تنازع کے حقیقی خاتمے کے خواہاں ہیں۔ واشنگٹن پہنچنے پر سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے ایمانوئل میکرون کو تشہیر کا طلبگار قرار دیتے ہوئے لکھا کہ میکرون نے کہا کہ میں G7 سمٹ کو چھوڑ کر اس لیے واشنگٹن واپس آیا ہوں تاکہ اسرائیل اور ایران کی سیز فائر پر کام کیا جا سکے۔ ایمانوئل ہمیشہ ہی غلط بات کرتا ہے۔ ایران جوہری بم بنا رہا تھا اور نہ فوری طور پر بم بنانے کے قابل تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے سے صرف چند ماہ کی دوری پر تھا، لیکن امریکی انٹیلیجنس اداروں کے مطابق ایران نہ تو اس وقت جوہری بم بنانے کی سرگرم کوشش کر رہا تھا اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ وہ فوری طور پر ایسا ہتھیار تیار کر سکے۔ وہ اس قابل ہونے سے 3 سال دور تھا کہ وہ ایسا ہتھیار تیار کر سکے اور اسے کسی ہدف تک پہنچا سکے۔ سولر پینلز پر 18% سیلز ٹیکس ختم کرنے کی تجویز منظور۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا۔ ممبران نے مطالبہ کیا کہ سولر پینل پر ٹیکس ریلیف دیا جائے۔ چیئرمین FBI نے بریفنگ دی کہ گزشتہ 5 برسوں میں 32,000 میگا واٹ سولر امپورٹ کیا گیا۔ نیٹ میٹرنگ میں 6,271 اور 6,506 میگا واٹ نان نیٹ میٹرنگ پر استعمال ہوا۔ 13,000 میگا واٹ کے سولر پینلز اس وقت کہیں نہیں لگے۔ اجلاس میں سولر پینلز کی درآمد پر 18% سیلز ٹیکس ختم کرنے کی تجویز منظور کر لی گئی۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، موساد کے ہیڈ کوارٹرز تباہ، عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ تازہ حملوں میں اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس سامان کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے۔ وسطی اسرائیل میں دھماکے سے ساحلی پٹی پر عمارت تباہ۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی بڑے دھماکے کی آواز سنی گئی۔ درجنوں میزائل اور اسٹیلتھ ڈرونز اسرائیل پر بجلی بند کر گرے۔ 3 اسرائیلی ہلاک۔ حیفا ریفائنری کی پیداوار روک دی گئی۔ گولان کی پہاڑیاں دھماکوں سے گونج اٹھیں۔ بیر الصبا شوروں کی لپیٹ میں۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے حملے کی ویڈیو بھی جاری کی۔ اسلامی پاسداران انقلاب کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ چند گھنٹوں میں اسرائیل پر حملے مزید تیز کر رہے ہیں۔ حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب پہلے سے زیادہ شدت سے حملے کیے جائیں گے۔ تہران اور تبریز سمیت کئی شہروں پر اسرائیل کے فضائی حملے۔ تہران سے انخلا کی وارننگ کے بعد ٹی وی چینلز اور اسپتالوں پر بھی بمباری۔ مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں تہران کی سوا ہائی وے، کرمان شاہ میں ورکشاپ، اسپتال اور اعلام میں فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 244 ہو گئی۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی میڈیا ہاؤسز اور سول عمارتوں پر اسرائیلی حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جاپانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے میں عباس عراقچی نے کہا، ایران امریکہ نیوکلیئر بات چیت کے دوران کیے گئے حملوں کا مقصد واضح ہے۔ اسرائیل مشرق وسطی میں امن کا سب سے بڑا دشمن اور تخریبی قوتوں کا مرکز ہے۔ امریکہ اسرائیل ایران تنازع کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ ٹرمپ جلتی پر تیل نہ ڈالیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ ٹرمپ کے تہران کو خالی کرنے کے بیان کے بعد سخت رد عمل۔ اسپین کے وزیر خارجہ ہوزے مینوئل نے بھی زور دیا کہ دونوں ممالک کو حملوں کو روک کر مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی سچویشن روم میں اہم بیٹھک۔ پینٹاگون نے خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی مزید بڑھا دی۔ 2 جنگی بحری جہاز اور تھاد میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات۔ ترجمان ایلیکس فائفر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فورسز محض دفاعی پوزیشن میں ہیں اور یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کا رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت پر بھی گفتگو۔ دونوں نائب وزرائے اعظم کا خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ علاقائی امن اور استحکام کے لیے فوری اقدامات پر اتفاق۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت 20 ممالک کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ایران کے دفاع کے بعد مشترکہ بیان جاری۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی۔ سفارتکاری واحد حل قرار۔ بحری راستوں کی سیکیورٹی پر زور۔ مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک زون بنانے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔
ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث اسرائیلی فضائی حدود بند، غیر ملکی سیاح اور شہری کشتیوں کے ذریعے قبرص منتقل ہونے لگے۔ ہزاروں افراد کی بھاری رقوم دے کر اسرائیل سے فرار کی کوشش۔ حیفا اور اسکلان کی میرینا بندرگاہیں منی ٹرمینل کا منظر پیش کرنے لگیں۔ چین کا بھی اپنے شہریوں کو فوری اسرائیل چھوڑنے کا حکم۔ ایران کے بیلسٹک میزائلز نے آئرن ڈوم کی قلعی کھول دی۔ ریٹائرڈ امریکی کرنل ڈیوس کو اسرائیلی تباہی پر تشویش، بولے ایران کے میزائل ناقابل برداشت ثابت ہوں گے۔ امریکی فوجی ایرانی میزائلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر جنگ ہوئی تو امریکہ سنگین نقصان اٹھا سکتا ہے۔ ایرانی صحافی اسرائیل کے خلاف جنگ میں مزاحمت کا استعارہ بن گئے۔ حملوں سے بے خوف صہیونی فورسز کا چہرہ بے نقاب کرتے رہے، اسرائیلی حکومت کو للکارتے رہے، زخمی ہاتھ سے خون بہتا رہا، لیکن ایرانی صحافی نے سچائی کا علم تھامے رکھا۔